السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان معافی امین۔ لو جی، وہی ہو گیا جس کا خطرہ تھا اور جس کا ایران کو بھی تشویش تھی۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یروشلم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دو اہم اعلانات کیے۔ ایک اعلان تو غزہ کے حوالے سے تھا اور دوسرا اعلان ایران کے حوالے سے تھا۔ غزہ کے حوالے سے جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے ابھی جو غزہ میں معاملات کو حل کرنے کے لیے حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے جو ایک معاہدہ کیا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ وہ اس معاہدے کو مسترد کرتے ہیں اور اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور تب تک اسرائیلی فورسز غزہ میں موجود رہیں گی جب تک حماس اپنے آپ کو مکمل طور پر غیر مسلح نہیں کرتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان مکمل طور پر امریکہ کی جو موجودہ امن کو لے کر کوششیں ہیں ان کو بروئے کار لیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ مسلسل خراب کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ خطے میں طاقت کے بزور ہمیشہ اس میں موجود رہے اور وہاں پہ غزہ میں اپنے جو معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ کارروائیاں کرے اور مقامی آبادی کو انخلا کر کے وہاں پہ اسرائیلی سیٹلرز کے لیے آبادی قائم کرنا چاہتا ہے، بستیاں۔ لیکن جو دوسرا اعلان تھا وہ ایران کے حوالے سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے مذاکرات ایران کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایران پر حملہ کریں گے۔ اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو لے کر، کیونکہ امریکی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتی آئی ہے، لیکن اب اسرائیل کی خارجہ پالیسی امریکہ کو بیک کر رہی ہے اور اپنی پالیسیز بنا رہی ہے اور اپنے من گھڑت فیصلے لے رہی ہے اور اپنے بلبوتے پر اپنے نئے خطے میں جو نقشے ہیں وہ بنانے جا رہی ہے۔ اور ہمیشہ سے ایران کو جب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوتے جا رہے تھے تو ایران کو یہی خطرات لاحق تھے کہ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ پھر بھی ہمارے اوپر اٹیک کریں گے۔ اب ایران میں کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس پر یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ایران میں جو لیڈرشپ ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک جو سیاسی قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اور جو دوسری سپریم لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے، جس میں پاسداران انقلاب ہے، وہ کہتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے یہ جنگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے، ان کو مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ حملہ کرنے کی جرات نہ ہو۔ ابھی جب ایران کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو ان مذاکرات کے دوران کچھ نکات پر اتفاق ہو گیا، تو اب جب اتفاق ہو گیا تو جو ایرانی وفد تھا اس نے امریکی وفد کو بتایا کہ جن نکات پر اتفاق ہوا ہے، چونکہ اس ایرانی وفد میں ہمارے وفد میں پاسداران انقلاب اور سپریم لیڈرشپ کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے، تو ہمیں منظوری کے لیے ان کے پاس جانا پڑے گا اور ان کے پاس جانے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ تو اب جو پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تو ان کے یہی خدشات تھے کہ اگر ہم آج ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں تو پھر بھی اس کے باوجود یہ ہمارے اوپر پھر حملہ کریں گے، کیونکہ ان کی تاریخ ایسی ہے۔ تو آج جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ بیان دیا ہے تو یہ ان کے جو خدشات تھے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جس طرح اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے ارادے ظاہر کیے ہیں اور اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے جن باتوں کا اظہار کیا ہے، اب خطے میں شاید کہ امریکہ کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہیں جن کی امید تھی اور کرن تھی کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ بظاہر کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور آج بھی جو عمان کے ساتھ ممکنہ طور پر جو ڈیل کا امکان تھا اور بہت سارے معاملات پر اتفاق ہو چکا تھا کہ سمندری حدود میں جو تجارت ہے وہ زیادہ تر ایرانی راستے سے ہوگی اور کچھ جو ہے وہ عمان کے راستے سے ہوگی، تو ان پر جو ہے وہ ابھی بیان بازیاں آ رہی ہیں، شاید کہ اس کو بھی شدید امن کا جو پروسیس چل رہا تھا شدید نقصان پہنچا ہے۔